کرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ قرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او میرے مصطفیٰ کریم، ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے، اور وہ ہے معجزہ، تو اب معنی ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، او حبیب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، او لوگو میرا حبیب اتنے جلال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ قرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ قرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ ایک دن حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، خبر دیجئے کہ عالم اسلام میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے جابر یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو علم غیب کی خبر ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ایسا نہیں فرمایا، فرمایا اے جابر سنو، جب تم آئے ہو تو سنو، اللہ نے سب سے پہلے کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے، دنیا کے اندر نہ زمین کو پیدا کیا تھا، نہ آسمان کو، نہ چرند پرند کو، نہ کھیت کھلیان کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ پہاڑوں کو، نہ زمین کو، نہ سمندر کو، دنیا کے اندر نہ کسی انسان کو پیدا کیا، نہ جانور کو پیدا کیا، نہ چرند پرند کو پیدا کیا، نہ کسی چوپائے کو پیدا کیا۔ اگر سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کی تو اے جابر اللہ نے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اس نور سے دنیا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، چرند پرند بنائے، کھیت کھلیان بنائے، پانی بنایا، سمندر بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، یہاں تک کہ ہر چیز حضور ہی کے نور سے پیدا کی گئی۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ قرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ قرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اب میں آپ کے سامنے چند وضاحت کے جملے عرض کرتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں کل کائنات ہے نا، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کل کائنات ہے نا، کل کائنات اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے، میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے، یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اس پوری دنیا پر میرے نبی کی حکومت چلتی ہے، راج چلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا نظریہ پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کا
جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ علم غیب نہیں، نبی کو کچھ اختیار نہیں، نبی کا نماز کے اندر خیال لانا گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، برا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے اندر گدے اور بیل اور بری چیز کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آیا تو نماز خراب ہوگی۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ گیا تو نماز ہماری خراب ہو جائے گی، لیکن میں ان ذرا بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے بھائی ذرا یہ تو بتا، تو ایسا باطل خیال رکھتا ہے تو یہ تو بتا، اگر نماز کے اندر جب تو قاعدہ اخیرہ کرے گا، التحیات پڑھے گا، جب التحیات پوری پڑھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تو ایھا النبی کہے گا، جب تو عربی میں نبی پر درود و سلام بھیجے گا، تو یہ بتا تیرا ذہن نبی کی بارگاہ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اگر تو دنیا کے اندر کسی کو پیٹ پھیر کے سلام کرے تو تیرے وہ سلام کا جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تجھ سے ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، تیرے سلام کو وہ جواب نہیں دے گا، اس لیے کہ تو نے اس کی جانب چہرہ نہیں کیا۔ اب پھر تو نبی کو نماز کے اندر سلام بھیجے اور ان کی جانب، نبی کی جانب توجہ نہ کرے تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ کیا تیرا سلام قبول ہوگا؟ کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ ارے اللہ نے اپنے حبیب ہی کے صدقے میں نماز عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پوری دنیا کو بنایا ہے، نماز کا صدقہ ملا تو حبیب کے صدقے میں۔ اب تو اللہ ہی کے حبیب کی بارگاہ میں سلام بھیجے اور تیری توجہ حضور کی بارگاہ میں نہ ہو تو اللہ تجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ تیری نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ میرے سرکار تجھ سے کیسے راضی ہوں گے؟ اور جب اللہ ہی ناراض ہوگا تو حضور، جب اللہ ہی ناراض ہوگا تو تیری نمازیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اور ان کا ایک باطل عقیدہ یہ ہے، ان کا ایک باطل عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی سے مانگو، باقی کسی سے نہ مانگو۔ تو میں نے کہا تو 6 بجے اپنی بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتا ہے؟ تو کہنے لگا وہ کوئی ہم خدا سمجھ کے تھوڑی مانگتے ہیں۔ تو پکڑا ہمارے علماء نے کہ ہم جو خواجہ سے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم جو غوث و قطب سے مانگتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کا مقدس ولی سمجھ کے مانگتے ہیں۔ اور ولی کا معنی آتا ہے دوست، یعنی اللہ کا دوست سمجھ کے ان سے مانگتے ہیں۔ جو تم کہتے ہو شرک کی رٹ لگائے رہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے، نہیں، اللہ کے ولی اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑا قریب ہوتے ہیں، اور جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ جلد سے جلد عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرات محترم کا ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو مانو، باقی کسی کو نہ مانو۔ اللہ نے اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے کہ صرف اللہ ہی کو مانو، باقی کسی کو نہ مانو، تو اللہ نے اتنے نبیوں اور رسولوں اور ولیوں کو کیوں بھیج دیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے تو اللہ نے اتنے نبی اور ولیوں اور قرآن کا ذکر، اور اللہ نے اپنے نبی کا، ولی کا، نبیوں کا قرآن میں ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ رسولوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ نبیوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو، جنت کو نہ مانو، دوزخ کو نہ مانو، تقدیر کو نہ مانو، تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، نبیوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، کتابوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، جنت کو بھی ماننا پڑتا ہے، دوزخ کو بھی ماننا پڑتا ہے، تقدیر کو بھی ماننا پڑتا ہے، جب جا کے انسان کامل مومن ہوتا ہے۔ اور حضرات محترم، ان کی دعوت کیا ہے؟ کھیت ہو، کھلیان ہو، دکان ہو، مکان ہو، بازار ہو، کچھ نہیں دیکھتے، ہر جگہ ایک ہی رٹ لگائے رہتے ہیں، اللہ ہی کون؟ اللہ ہی دیتا کون؟ اللہ ہی سنتا کون؟ اللہ ہی مانگو کس سے؟ اللہ ہی سے۔ میں